السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین مشاہدین مشاہدات، حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد ہے، یہ آج ہمارے درس کا موضوع ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں یا جو نہیں جاتے ہیں، ان کے ہاں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ایسے سوالات کرتے ہیں جو وہ سوالات وہاں وارد ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آج میرے پاس ایک صاحب نے فون کیا اور کہا کہ انہوں نے عمرہ کر لیا اور غسل کرنے کے بعد جو تولیہ انہوں نے استعمال کیا، اسی تولیہ کو نیچے پہن رکھا اور اوپر سے پھر ایک سفید چادر لپیٹ لیا اور جا کر کے عمرہ کر لیا، تو کیا یہ عمرہ صحیح ہوگا؟ تو میں نے جواب دیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تولیہ سلا رہتا ہے، لہذا سلائی جب منع ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے دم دینا پڑے گا یا ہمارا عمرہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ سوال کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ سلے ہوئے کپڑے سے یا سلائی سے کیا مراد ہے۔ ایسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بیلٹ استعمال کرتے ہیں، بیلٹ کے اندر سلائی رہتی ہے، گھڑی استعمال کرتے ہیں، گھڑی کے اندر سلائی رہتی ہے، یا اس طریقے سے جوتا اور چپل استعمال کرتے ہیں، اس میں سلائی رہتی ہے۔ تو سلی ہوئی چپل یا وہ جوتا جس کے اندر سلائی ہو، کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں ان کے لیے استعمال کرنا حلال اور جائز ہے۔ اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ سلے ہوئے کپڑے سے یا سلائی سے مراد کیا ہے، یہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ چیز لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج میں اس کو کلیئر کروں گا تاکہ لوگوں کے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ محرم جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لا تلبس القمص، قمیص نہ پہنو۔ قمیص یعنی شرٹ کہہ لیجئے، یا پورا توپ جو اوپر سے لے کر کے نیچے تک ہوتا ہے جس میں آستین ہوتی ہے، اس کو مت پہنو۔ ولا العمائم، اور نہ ہی امامہ پہنو۔ امامہ پگڑی کے اندر سلائی ہوتی ہے کنارے کنارے، لیکن یہاں آپ نے پہننے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ محرم کے لیے، مرد کے لیے سر کا ڈھانکنا منع ہے۔ وہ کسی بھی چیز سے اپنے سر کو نہیں ڈھانک سکتا ہے، چاہے وہ سلا ہوا کپڑا ہو یا غیر سلا ہوا کپڑا ہو۔ لیکن یہی امامہ جس کے کنارے کنارے گرچہ سلائی ہوتی ہے، اس کو انسان اگر تہبند کے طور پر استعمال کرنا چاہے یا اوپر چادر کے طور پر استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں آپ نے اس لیے منع فرمایا کیونکہ سر کا ڈھانکنا منع ہے مرد کے لیے، لہذا مرد اپنے سر کو نہیں ڈھانکے گا، اس لیے آپ نے امامہ کو پہننے سے منع فرمایا۔ ولا سراویلات، اور نہ ہی وہ پیجاموں کو استعمال کرے گا۔ اس میں پیجامہ پورا شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ انڈر ویئر بھی اس کے اندر شامل ہے، جس کے اندر پاؤں ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ ولل برانس، اور نہ ہی برنس استعمال کرے گا۔ برنس یہ مغرب کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ توپ کی شکل میں ہوتا ہے جیسے عرب لوگ پہنتے ہیں، لیکن اس کے اندر سر کے ڈھانکنے کے لیے ٹوپی بھی اس کے اندر جڑی ہوتی ہے، تو اس کو برنس کہا جاتا ہے، اس کی جمع برانس آتی ہے۔ ولل خفاف، اور نہ ہی موزوں کو تم پہنو۔ تو آپ نے قمیص اور شرٹ اور توپ پہننے سے منع فرمایا، امامہ پگڑی آپ نے باندھنے سے سر پر منع فرمایا، پیجاموں کے پہننے سے آپ نے منع فرمایا، اور برنس جس میں جو توپ کی شکل کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سر کو ڈھانکنے کے لیے ٹوپی سلی ہوتی رہتی ہے، بنی رہتی ہے، وہ آپ نے اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اور موزے آپ نے 1 2 3 4 5 چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بات واضح ہوتی ہے
کہ سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ نے جس آدمی کے پاس جوتے نہ ہوں اسے آپ نے موزے پہننے کا حکم دیا کہ موزے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، جو ازار نہ پائے کیا کرے، وہ پیجامے کو پہن لے، یعنی جس کے پاس تہبند نہ ہو اور نیچے ڈھانکنے والا کپڑا اس کے پاس نہ ہو وہ پیجامے پہن لے۔ ومن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، اور جو دو جوتے نہ پائے، جس کے پاس چپل اور جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے۔ تو پیجامہ پہننا منع ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اگر آدمی کے پاس نہیں ہے تہبند، چادر، ازار نہیں ہے تو انسان پیجامے کو استعمال کر سکتا ہے، مجبوری کی صورت میں ہی ہے۔ اگر آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے مجبوری کی صورت میں، اور اگر آدمی کے پاس جوتے اور چپل نہیں ہیں تو وہ موزے استعمال کر سکتا ہے اگر اس کے پاس موزے ہیں۔ حالانکہ موزہ پہننا منع ہے، لیکن یہاں کیوں جائز قرار دیا گیا؟ مجبوری کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں جائز قرار دیا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے بات واضح ہوتی ہے، جیسا کہ علماء نے بیان فرمایا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام ابن باز نے اور بہت تمام علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا جو جسم کی سائز کے لیے سلا گیا ہوا ہو یا اسے بنا گیا ہو، جسم کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں آستین ہوتی ہے اس سائز پر سلا گیا ہو، یا نیچے جو حصہ ہوتا ہے جسم کا نچلے حصے کو کی سائز پر سلا گیا ہو، یعنی پاؤں کو چھپانے کے لیے جس میں پاؤں ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، تو یہ چیز مراد ہے، یہ سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ یا جسم کے کسی عضو جیسے ہاتھ ہے اور پاؤں ہے اس کے لیے سلا گیا ہو یا بنا گیا ہو کسی عضو کو چھپانے کے لیے اس کی سائز کے مطابق، وہ چیز منع ہے۔ یہاں پر سلے ہوئے کپڑے سے مراد صرف سلائی نہیں ہے، صرف سلائی نہیں ہے، بلکہ جسم کے سائز کے مطابق اگر کپڑا بن دیا گیا ہو اور اس میں سلائی کا ایک دھاگا بھی نہ ہو، ٹیلر نے نہ سلا ہو اور سلائی کا ایک دھاگا بھی نہ ہو تو بھی منع ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شرٹ ہے یا توپ ہے، اس کو اسی سائز پر بنا جاتا ہے، اس میں آستین ہوتی ہے اور اسی سائز پر بنا گیا ہے اور اس میں سلائی کا ایک دھاگا بھی استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اسے اسی سائز کے مطابق بنا گیا ہو، اس میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آستین ہو، تو ایسی صورت میں اس کا پہننا منع ہوگا اگرچہ اس میں سلائی کا ایک دھاگا بھی نہیں ہے۔ ایسے مان لیجئے پیجامے ایسے بن دیے گئے ہیں، اس میں سلائی نہیں استعمال کی گئی، اس کو سلا نہیں گیا، ٹیلر نے نہیں اس کو سلا بلکہ اسی کے مطابق اسے بن دیا گیا ہے اسی سائز کے مطابق، تو اس کا بھی پہننا حرام ہوگا کیونکہ اس میں پاؤں ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ بھی منع ہوگا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے میرے بھائی؟ سلائی نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ جسم کے سائز کے مطابق نہ سلا گیا ہو یا اسے نہ بنا گیا ہو، یعنی ایسا کپڑا نہ ہو جو جسم کے سائز کے مطابق ہو، چاہے اسے سلا گیا ہو یا اسے بنا گیا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ موزہ ہے، موزے کے اندر سلائی نہیں ہوتی ہے، اسے موزے کو باقاعدہ اسی کے مطابق بنایا جاتا ہے، اسے بنا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی پہننا انسان کے لیے منع ہے، حرام اس کا پہننا، الا یہ کہ انسان کے پاس جوتے نہ ہوں۔ ایسے آپ دیکھ لیں دستانے ہوتے ہیں، دستانے بھی پہننا مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے۔ موزہ پہننا مرد کے لیے منع، عورت کے لیے منع نہیں ہے، لیکن دستانہ مرد اور عورت دونوں کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ دستانہ اگرچہ نہ سلا گیا ہو اور ہمارے ہاتھ کی سائز کے مطابق اسے بن دیا گیا ہو تو اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پہننا جائز نہیں ہمارے لیے، اگرچہ اس کے اندر سلائی نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ تو میرے بھائی سلائی سے مراد کیا ہے؟ سلائی سے مراد وہ کپڑے ہیں جو جسم کے سائز، پورے بدن کے سائز کے مطابق سلے جاتے ہیں یا بنے جاتے ہیں، یا ہاتھ اور پاؤں جو جسم کا ایک حصہ، ایک عضو ہے، اس کے مطابق سلا یا بنا جائے، اس کا استعمال کرنا منع ہوتا ہے۔ ہر سلائی استعمال کرنا منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور جو مرد ہوتا ہے جو سفید چادر پہنتا ہے، ایک کو ازار کہتے ہیں اور ازار کہتے ہیں تہبند کو، تہبند کہتے ہیں جس سے انسان نیچے پہنتا ہے، جسم کے نچلے حصے کو ڈھانکتا ہے، اور ردا کہتے ہیں چادر کو،
ردا چادر جس سے انسان جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانکتا ہے، یہ ازار اور ردا، اس کے اندر مرد احرام باندھتا ہے۔ اب تہبند دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تہبند ایسا ہوتا ہے کہ جوڑ دیا جاتا ہے، اگر جوڑ دیا گیا ہے تو اس کا بھی استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے اگر وہ جوڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک تہبند ایسا ہوتا ہے جو جڑا نہیں رہتا ہے، الگ رہتا ہے وہ، یعنی اس کو جوڑا نہیں جاتا ہے، تو یہ بھی انسان استعمال کرے گا، عام طور پر انسان ہی استعمال کرتا ہے، لیکن اگر اسے جوڑ دیا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے انسان اوپر چادر استعمال کرتا ہے، چادر انسان کی چھوٹی ہے اور کئی ٹکڑوں کو جوڑ کر کے اس نے چادر بنا لیا ہے سر کر کے، تو بھی اس کا جائز ہے استعمال کرنا، تو بھی اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ سلائی سے مراد دھاگے نہیں ہے، صرف سلائی، بلکہ جسم کے سائز کے مطابق جو بنایا گیا ہو وہ مراد ہے۔ تو اسی لیے جوتا بھی آپ دیکھ لیجئے، جوتا پہننا مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے حلال ہے۔ جوتے کے اندر سلائی ہو یا سلائی نہ ہو، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی چپل ہے، چاہے اس کے اندر سلائی ہو یا سلائی نہ ہو، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ محرم کے لیے جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کے لیے جوتا چپل پہننا منع نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا کسی بھی طرح کا جوتا ہو، چاہے سلا ہوا جوتا ہو یا سلا ہوا جوتا نہ ہو، اس کو انسان استعمال کر سکتا، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو شکایتیں ہوتی ہیں یا لوگ جو سوالات کرتے ہیں، یہ نہ جاننے کی بنا پر کہ سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد ہے۔ تو سلے ہوئے کپڑے سے مراد میرے بھائیوں واضح طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کپڑا مراد ہے جو جسم کی سائز کے مطابق سلا جاتا ہے یا اسے بنا جائے، وہ منع ہوتا ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کے لیے تو سلا ہوا کپڑا، سلے ہوئے کپڑے ہی میں احرام باندھے گی، یہ مرد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ یا جسم کے کسی ایک عضو کے لیے اس کو سلا جائے یا بنا جائے، جیسے ہاتھ ہے یا پاؤں ہے، اس کے لیے پاؤں میں انسان موزہ پہنتا ہے، موزہ چاہے سلا ہوا ہو چاہے بنا ہوا ہو، اس کا پہننا مرد کے لیے حرام ہوگا۔ دستانے انسان پہنتا ہے، دستانے چاہے سلائی کیے ہوئے ہوں چاہے بنے ہوئے ہوں، اس کا پہننا بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہوگا۔ تو میرے بھائی، سلائی سے مراد صرف دھاگے اور سلائی نہیں ہے، بلکہ سلائی سے مراد جسم کے سائز کے مطابق جو کپڑے سلے جائیں یا بنے جائیں، یعنی ان کو کارخانے سے ویسے ہی تیار کیا جائے، یا جسم کے کسی عضو کے مطابق اس کو سلا اور بنا جائے، وہ کپڑا مراد ہوتا ہے۔ وہ کپڑا مراد نہیں ہوتا جس کے اندر سلائی ہی صرف سلائی ہو۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط فہمی ہے اور جو مسئلے کو نہ سمجھنے والی بات ہے، انشاءاللہ اتنی وضاحت سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی سمجھ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی فقاہت اور دین کا علم اسے دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ اور دین کی فہم بہت ضروری ہے دین کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے۔ لہذا یہ بات میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے واضح کی ہے۔ میرے اس ویڈیو کو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگوں کے اندر عام کریں، کثرت سے پھیلائیں، کیونکہ لوگوں کے اندر غلط فہمی اس کے تعلق سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ممکن ہے کچھ علماء ان کے ایسے ہوں جن کے پاس گہرائی نہیں ہے، علم نہیں ہے، کتاب اللہ سنت رسول کا علم نہیں ہے، صحیح فقہ اور صحیح سمجھ ان کے پاس نہیں ہے، صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ نہیں ہے، ممکن ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں اور اس طرح کی باتیں بتاتے ہوں۔ ورنہ میرے بھائی، جو بات میں نے بتائی ہے یہی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے فہم اور ائمہ کرام کے فہم اور سمجھ کے مطابق میں نے چیز آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، جو ایک دم کلیئر ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غنوص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غلط فہمی والی بات نہیں، ایک دم کلیئر اور واضح ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے احادیث صحیحہ کے روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔